ہینڈ ٹو ماؤتھ سے بھی بدتر حالت میں چلا گیا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری جمہوری طاقتیں، ہمارے مقتدر طاقتیں، ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ، ہمارے ملک کے فوجی جرنیل اور ہمارے ملک کی سول بیوروکریسی کو اس بات کا احساس نہیں ہے۔ اور دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں اور ایک دوسرے کے خلاف گفتگو اس طریقے سے جاری ہے جیسے اس ملک میں کوئی ایشو ہی نہیں رہا۔ اور افسوس یہ ہے کہ ملک کی معاشی بدترین کیفیت کو کوئی ادارہ سنجیدگی کے ساتھ نہیں لے رہا، اور اس کا جو نقصان ایک عام آدمی کو، ایک متوسط طبقے کے آدمی کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جس نے یہاں انڈسٹری لگائی ہے یا لگانی ہے، وہ مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں، چونکہ ایل سی کھولنے کے لیے بھی ان کو ڈالر نہیں مل رہے۔ تو کل کیا ہوگا وہ ہمیں نہیں پتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے وقت میں عدلیہ کو بھی متنازع بنانا اور عدلیہ کے ان ججز کو متنازع بنانا کہ جب آج سے 4 دن 5 دن پہلے ایک ججمنٹ آئی، ڈیٹیل ریزننگ آئی، وہی اشخاص ان کی تعریف کر رہے تھے اور ان کے حق میں باتیں کر رہے تھے، بیانات دے رہے تھے۔ پھر جب رات کو عدالتیں کھلی تھیں اس وقت بھی ان کے حق میں سٹیٹمنٹس اور بیانات آ رہے تھے۔ یہ طرز عمل ہمیں چھوڑنا ہوگا۔ آپ فیصلے پہ تنقید کر سکتے ہیں، مثبت تنقید، فیصلے سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں آئین اور ججمنٹس کو انٹرپریٹ کرنے کا اختیار صرف اور صرف سپریم کورٹ کو ہے، اس کے علاوہ کسی اور ادارے کو نہیں ہے۔ لہذا آئین کی تشریح سپریم کورٹ نے کرنی ہے، آئین کی تشریح کسی اور ادارے نے نہیں کرنی، اور اگر سپریم کورٹ کا کوئی ماضی کا فیصلہ ہے، اس کا اطلاق، اس کی عمل درآمد اور اس کی انٹرپریشن بھی سپریم کورٹ نے کرنی ہے۔ لہٰذا جب کوئی ججمنٹ آ جائے، اس ججمنٹ کے اوپر آپ صحافی حضرات کا بھی، ہم وکلاء کا بھی، ہم وکلاء تنظیموں کا بھی اور سیاستدانوں کا بھی حق ہے کہ اس کے اوپر مثبت تنقید کریں، لیکن ججمنٹ کے اوپر بات کریں۔ مثبت تنقید یہ کوئی کنٹمپٹ نہیں ہے، لیکن جب آپ ججز کو متون کرنا شروع کر دیں گے، جب ججز کے خلاف اس طریقے سے بولنا شروع کر دیں گے کہ آپ پریس کانفرنسز کے ذریعے اپنا پیغام اور میسج دینا شروع کر دیں گے، خواہ وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کرے، تو دیٹ از انکانسٹیٹیوشنل، انلیگل اینڈ کنٹمپچوس ایکٹ، دیٹ از اے کنٹمپٹ آف کورٹ۔ آپ کے پاس جب ججمنٹ آ جائے، آپ اس ججمنٹ کے اوپر بات کریں، تنقید بھی کریں اور گفتگو بھی کریں، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ وہ حتمی ہوتا ہے اور وہ ہم سب نے ماننا ہے، ہمارے اوپر لازم اور واجب ہے، خواہ کوئی بھی پارٹی ہو، اور کسی پارٹی نے کوئی بھی بات کرنی ہے، خواہ جو پولیٹیکل پارٹیز کا کیس ہو یا کسی بھی پارٹی کا ہو، تو وہ تھرو اپلیکیشن، تھرو دیئر ریپرزنٹیٹیو کونسل اپنے وکیل کے ذریعے یا ان پرسن وہاں پیش ہو کے بات کر سکتے ہیں، ان کے اوپر کوئی قدغن اور پابندی نہیں ہے۔ لیکن اپنا پیغام تھرو پریس کانفرنسز کے ذریعے ججز کو متون کرنا، ججز کو نشانے پہ لے لینا، تو وہ نامناسب ہے، وہ غلط ہے، وہ کنٹمپٹ آف کورٹ ہے۔ میں جیسے ماضی میں بھی کہا، آج آپ کے توسط سے یہ دہرانا چاہتا ہوں 2 باتیں۔ ایک یہ ہے کہ تمام جمہوری طاقتوں کو ایک میثاق جمہوریت کے اوپر اکٹھا ہونا چاہیے، اور جس میں ڈیموکریٹک نارمز کے اوپر یہ حلف دیں کہ نو کمپرومائز آن رول آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشنلزم اینڈ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن۔ آئین کی بالادستی اور رول آف لا پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ نمبر 2، اسٹیبلشمنٹ کا رول آپ کو ختم کرنا ہوگا۔ آپ اپنی پالیٹکس سے اسٹیبلشمنٹ کے رول کو ختم کر دیں، اور کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اپنی سیاسی معاملات میں اسٹیبلشمنٹ کی نہ مدد لے، نہ ان کی ہیلپ لے، نہ ان کے ذریعے اپنے مفادات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اور اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی بھی شخص اس طرح
کی حرکت کرے گا تو آرٹیکل 6 کو امینڈ کرے اور اس کو اس کے مطابق پروسیڈ کریں. نیا میثاق جمہوریت کی آپ کو ضرورت ہے. تیسری بات، ریفرنس فائل کریں اور اس ریفرنس کو اپنے منطقی انجام کو پہنچائیں. چونکہ اس کے کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ صرف پریزیڈنشل ریفرنس آ سکتا ہے. کوئی بھی شخص، اینی سٹیزن آف پاکستان اٹھ کے اس پہ ریفرنس فائل کر سکتا ہے اور وہ ریفرنس جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل سنتی ہے اور اس کا فائنل ریزلٹ آتا ہے. چونکہ اگر کوئی جج جو اس جوڈیشل کونسل کا ممبر بھی ہے، اگر اس کے خلاف شکایت ہے تو وہ اس جوڈیشل کونسل سے سائٹ پہ ہو جائے گا، نیکسٹ سینئر جج اس کی جگہ لے لے گا اور وہ فائنل ڈیسیژن کی طرف جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے توسط سے ایک چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ ایک پابندی لگا دیں کہ یہ جو سٹیٹمنٹس دیتے ہیں یا جو ریمارکس دیتے ہیں ڈیورنگ دی کورس آف آرگومنٹس، وہ پابندی لگنی چاہیے. اس کی بنیاد پر نہ وہ بریکنگ نیوز کا حصہ ہو، نہ وہ کسی انالیسس کا حصہ بنے. وہ چیز صرف اور صرف جو فائنل ججمنٹ آئے یا کوئی فائنل آرڈر آئے، اس کے اوپر آپ تمام صحافی دوستوں کا بھی، وکیلوں کا بھی اور ہر طبقے کے لوگوں کا حق ہے کہ وہ اس کو کمنٹ کرے، اس کو ڈسکس کرے اور اس کے اوپر گفتگو کرے. لیکن یہ جو وہاں ریمارکس دیے جاتے ہیں یا جو ریمارکس ہوتے ہیں یا جو کوسچنز پٹ کیے جاتے ہیں، اس کے اوپر سختی سے پابندی لگنی چاہیے. چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک میں خط کے ذریعے بھی ایک لکھوں گا ان کو، جس کی وجہ سے مشکلات پیدا ہوتی ہیں. آج آپ نے کوئی ریمارکس دیے اور وہ بنیاد بن جاتی ہے بریکنگ نیوز کی، اور اگلے دن جب ججمنٹ آتی ہے اس میں بات وہ نہیں ہوتی یا مختلف آتی ہے تو لوگ سوال کرتے ہیں، صحافی بھی سوال کرتے ہیں اور ہمارے دوست بھی سوال کرتے ہیں کہ جناب کل تو انہوں نے یہ کہا تھا. بیسیکلی وہ ریمارکس یا وہ جو کوسچنز ہوتے ہیں وہ کسی جوڈیشل پروسیڈنگز کا حصہ نہیں ہوتے. لہٰذا یہ ایک رجسٹرار کی طرف سے، چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے ایک باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن یا لیٹر جاری ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے ایسے ریمارکس کے اوپر سختی سے پابندی لگنی چاہیے، جس کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ کے لیے یہ چیزیں اور خرابی سے ہم بچ جائیں گے اور ہمارے لیے یہ بہتری ہوگی. اسی طرح میں آپ تمام دوستوں کو یہ ایک گزارش کروں گا کہ آپ اپنا مثبت رول ادا کریں اس ملک کی خاطر، اس ملک کی جمہوریت کی بقا کی خاطر اور اس ملک کی معیشت کی بقا کی خاطر. جو سچ ہے وہ لکھیں. اگر کوئی کنٹمپچوس ورڈز کہہ رہا ہے آپ کے کسی سٹیٹمنٹ میں، آپ کے کسی پروگرام میں، آپ کی کسی بھی حوالے سے، تو آپ اس کو شائع نہ کریں، خواہ وہ سوشل میڈیا ہے، خواہ وہ آپ کا وی لاگ ہے، خواہ وہ آپ کا کوئی بھی الیکٹرانک چینل ہے یا اخبار ہے. اگر وہ آپ کرتے ہیں تو وہ آپ کے لیول پہ بھی غلط ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو ایک مثبت رول ادا کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو کسی جج کے اوپر اعتراض ہے، ان کے پاس ایک جوڈیشل فورم اویلیبل ہے، اس میں وہ جائیں اور ہر پولیٹیکل پارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہاں وہ اپنی پروسیڈنگز کا وہ حصہ بنے اور اس میں اپنی بات وہاں پہنچائیں. اور اس بات کے ساتھ میں آج تمام دوستوں سے، خواہ وہ پولیٹیکل لوگ ہیں، خواہ کوئی بھی کسی بھی پارٹی کے لوگ ہیں، ان سے آج یہ گزارش بھی کرتا ہوں، ان سے مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ وہ اپنے آج تک کے کیے جانے والے گفتگو کے سے پرہیز کریں. آج کے بعد اس پہ کنٹمپچوس ورڈز نہ استعمال کریں. یہ نہ ہو کہ کل ہمیں مجبوراً ایسے ان کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ پروسیڈنگ کے لیے پروسیڈ کرنا پڑے اور کورٹس پھر پابند ہو جائیں کہ آپ کے خلاف ایکشن لیں. یہ ایک کنٹمپچوس ایکٹ کوئی بھی کرے وہ اللیگل ہے، انکانسٹیٹیوشنل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آج کی جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے یہ فیصلہ کیا ہے، یہ کل کے معاملات کو مد نظر رکھ کے یہ ہنگامی ہم نے پریس کانفرنس کی ہے. میں آپ تمام دوستوں کا مشکور ہوں. آپ تشریف لائیں. یہ بتا دیں کہ یہ جو آپ نے کنٹینٹ کی بات کی ہے تو کیا فواد چودھری کے اوپر اور باقیوں کے اوپر بھی ہوگی جنہوں نے کہا تھا کہ بند کمروں میں فیصلے ہو رہے ہیں؟ دوسری، ایک ہفتہ قبل ایک ڈپٹی اسپیکر کے فیصلے کے اوپر یہی جو حکومت ہے یا جو یہ لوگ ہیں وہ پریز کر رہے تھے، ان کے فیصلے کو بہت اچھا قرار دے رہے تھے. کیا وجہ ہو گیا ہے وہی لوگ ایک ہفتے بعد ملائن کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج میں نے کسی کا نام نہیں لیا، نہ ہی میں آئندہ نام لوں گا آج تک، جب تک کہ ہم کنٹمپٹ اگر کریں گے تو جو کنٹمپٹ کرے گا اس کو ہم بائی نیم پارٹی بنائیں گے. کوئی بھی کرے گا، ہاں کسی پولیٹیکل پارٹی کا بندہ ہو. نمبر 2، کل اگر ڈپٹی اسپیکر نیشنل اسمبلی کی سٹیٹمنٹ ٹھیک تھی، نیشنل اسمبلی کے خلاف کیا جانے والا فیصلہ درست تھا،
تو آج ڈپٹی اسپیکر کے خلاف کی جانے والی پروسیڈنگز بھی درست ہے. بیسیکلی ہماری کلچر یہ ڈیولپ ہو گئی ہے کہ جب فیصلہ ایک پارٹی کے حق میں آئے گا تو وہ تعریفیں کرے گا, دوسری پارٹی کے خلاف, اسی پارٹی کے خلاف اگر آنا لگے گا تو وہ اس کے خلاف کنٹمپچوس ورڈز استعمال کرے گا. اس کلچر کو ہمیں ختم کرنا پڑے گا. آپ ججمنٹ لو, ججمنٹ اٹھاؤ اور اس کے اوپر ڈسکس کرو, اس کے پراز اینڈ کانس پہ بھی ڈسکس کرو, اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی پہ بھی ڈسکس کرو. یہ بدنیتی پہ مبنی جب ہمارے معاملات ہو جاتے ہیں تو ہم اپنی پسند ناپسند پہ فیصلہ لینا, جو ہمیں پسند آئے گا اس کی ہم تعریف کریں گے, جو پسند نہیں آئے گا ہم ججز کے خلاف بولنا. ججز کے خلاف ہم نے نہیں بولنا, ہم نے ججمنٹ کے اوپر بولنا ہے, وہ آپ کا حق ہے. ہم قبرستان کی خاموشی ہم بھی نہیں چاہتے, ہمیں بھی حق ہے بولنے کا, آپ کو بھی حق ہے بولنے کا, لیکن ججمنٹ پہ بولنا چاہیے نہ کہ ججز کے خلاف. پہلی بات یہ کہ پوری سویلائزڈ دنیا میں جو توہین عدالت کا قانون نہیں ہے. امریکہ میں بھی آپ ججز پہ تنقید کرتے ہیں, برطانیہ میں بھی چلے جائیں وہاں پر ججز پہ اور ان کے فیصلوں پر بھی تنقید کرتے ہیں. ایسا نہیں لگتا کہ آپ اس وقت ججوں کے نمائندے کے طور پہ بھی گفتگو کر رہے ہیں؟ سویلائزڈ دنیا میں تو ایسا کوئی قانون نہیں ہے. ایک یہ فرما دیں, اور دوسرا شاید تک یہ بھی فرمائیے کہ یہ جو پابندیاں ہیں یہ بیسکلی میڈیا کے اوپر ہی آ کر لگتی ہیں. سوشل میڈیا پر تو ساری تنقید ہو رہی ہے. اور آخری دوسرا پارٹ یہ ہے کہ جو سب سے بڑی تنقید ہو رہی ہے موجودہ چیف جسٹس کے اوپر بھی اور ساتھی ان کے ججز کے اوپر ہی, کہ صرف 2 ججز ہیں اور 3 ججز ہیں جو ایک ہی طرح کا بینچ بناتے ہیں. اور یہی وہ ججز ہیں جو رات کو بھی پارلیمنٹ کے لیے عدالت کھول لیتے ہیں, رات کو بھی اٹھ کے چلے جاتے ہیں عدالتوں کے اندر, اور لاہور میں کارروائی ہو تو لاہور میں پہنچے ہوتے ہیں. تو کیا یہ ججز آسمان سے اترے جن پر تنقید نہیں کی جا سکتی؟ جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے. آئین کے آرٹیکل 204 میں ہے اور کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس 2003 ہے. اس کے مطابق آئین اور قانون بنانا پارلیمنٹ نے ہے. پارلیمنٹ نے اس وقت قانون بنا لیا ہے, اس قانون کی روشنی میں آپ کا توہین عدالت کا قانون موجود ہے. خواہ وہ آپ یا تو پھر آپ چینج کر لیں, بہت اچھی بات ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں گا, آپ آئین کو بدلوا دیں, آپ قانون کو بدل دیں اور اس کے مطابق ہر سٹیزن آف پاکستان, خواہ وہ چیف جسٹس ہے, خواہ وہ صحافی ہے, خواہ وکیل ہے, ہر کسی کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ جو چاہے بات کرے اور کھل کے بات کرے. پہلی بات تو جب ایک آئین نے, ہم آئین کے پابند ہیں, اس لیے ہم کہتے ہیں سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اینڈ رول آف لا. آپ لا کو یا آئین کو بدل دیں, جو پارلیمنٹ کا کام ہے. جب تک یہ سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے کانسیپٹ کے تحت آرٹیکل 204 موجود ہے اور کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس موجود ہے, لیکن ان چیزوں سے ہم آگے چلے جاتے ہیں. دیکھیں, یہ ایک ہمارے ملک میں جب فیصلہ سازی کا اختیار ہم کسی جرگے کو بھی دیتے ہیں نا, جرگے کو بھی دیتے ہیں, تو ہم سارے اس کا پھر احترام کرتے ہیں اس کے فیصلے کا, کیونکہ ہم کنسنٹ دیتے ہیں. اگر یہ جمہوریت پسند طاقتیں آج اپنے مسائل پارلیمنٹ میں حل نہ کر سکیں تو یہ دونوں پارٹیاں جاتی ہیں یا ساری پارٹیاں جاتی ہیں کورٹ میں, اور واحد حل, واحد پھر ہوپ وہ کورٹ ہی رہ جایا کرتی ہیں. کیونکہ کورٹ کے فیصلوں کو اگر ہم ماننے سے انکار کر دیں یا کورٹس کے اوپر ان کو متنازع بنا دیں تو پھر ان کے فیصلے متنازع ہو جایا کرتے ہیں, تو جس کا نقصان اوورآل جو آج پولرائز سوسائٹی میں ہم بھگت رہے ہیں اس سے زیادہ بھگتیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت میں کبھی سیاست, آپ کی بات سے تو ایسا لگ رہا ہے جس طرح عدالت اور عدلیہ ہماری کا جو ماضی ہے وہ بڑا ہی داغوں سے پاک ہے, اور آج بھی آپ تو اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں. اعزاز صاحب, میں کبھی بھی ماضی کے غلط فیصلے سپریم کورٹ کے کبھی ڈیفینڈ نہیں کروں گا. یہاں ماضی میں آپ کے سامنے جو فیصلے ہوئے ہیں, میں اگر آپ کہیں گے تو نام لے کر کہوں گا کہ وہ غلط تھے, غلط ہیں, اور ماضی سے غلط فیصلے زندہ تاریخ کے وہ کیا کہتے ہیں ان میں مدفون ہیں, اور وہ نظریہ ضرورت جو اس زمانے میں رہا, ہم لوگوں نے قربانیاں دیں کئی سال رول آف لا کے لیے, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے, لیکن اس ملک کی خاطر دیں, ہم نے اپنی ذات کی خاطر نہیں دی تھیں, اور عدلیہ کی ذات کی خاطر بھی نہیں دی تھیں, لیکن ہم چاہتے تھے یہاں رول آف لا, سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن ہو, یہ مارشل لا کے زمانے ختم ہو جائیں. ہم اس وقت بھی یہی چاہتے تھے کہ یہ ڈکٹیٹرشپ ختم ہو. مشرف کی سب سے زیادہ سزائیں ہم نے بھگتی ہیں یا آپ صحافیوں نے بھگتی ہیں, لیکن اس کا رزلٹ کسی کو نہیں ملا, ملک کو نہیں ملا, فروٹ نہیں ملے. ہم ملک کی خاطر, ہمارے دوست بھائی شہید ہوئے, تیزاب ہمارے اوپر پھینکے گئے, ہمارے اوپر بم بلاسٹ ہوئے, ہم نے برداشت کیے, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک کو آگے لے کر چلیں,
बेहतरी की तरफ लेकर चलें। अगर गलत फैसले उनके थे तो वो गलत थे और गलत हैं, हम उनको कभी ठीक नहीं कहेंगे। सर सवाल मेरा ये दो छोटे छोटे सवाल हैं इमरान है समा टीवी से। पहला सवाल ये है कि जो एक पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग है उसको जो आइन की तरफ से जो बाइंडिंग लगाई गई है, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग या जो पार्लियामेंट के अंदर जो डिसीजन होता है उसको कोर्ट्स नहीं देखती। क्या पार्लियामानी प्रोसीडिंग को एक है मौजूद है, चेयरमैन सेनेट का केस मौजूद है, 7 वोट रिजेक्ट हुए थे, उस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वापस कर दिया खाते में नहीं आ रहा क्योंकि पार्लियामेंट का इंटरनल मामला है। फिर अदालतों ने जो डिप्टी स्पीकर कासिम मुझे पता है, मैं समझ गया वो केस लिया था, ये केस अभी ये लिया है कि अदालतों को खुद तजावुज नहीं किया। एक दूसरा जो जिस वक्त रिमार्क्स चल रहे होते हैं, क्या मस्जिद जज साहिबान जिस तरह की रिमार्क्स दे रहे होते हैं, ये मुलजिम है या चोर है, उनको आपने जमानतें दे दी, इस किस्म की रिमार्क्स देने चाहिए? तो उस बात का जवाब आपने नहीं दिया कि खाली एक सेकंड सर, इनकी बात मुझे भूल जाएगी एजाज साहब। पहली बात तो ये है कि जो आपने चेयरमैन सेनेट की जजमेंट का रेफरेंस दिया है उसमें ये था कि वो डिस्प्यूटेड वोट थे जिसको रिजेक्ट कर दिया था वहाँ उस वक्त के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सब्सीक्वेंटली कासिम सूरी साहब के उस रूलिंग के नतीजे में फाइनल एडजुडिकेशन कर दिए लार्जर बेंच ने, लिहाजा वो जजमेंट फाइनलिटी अख्तियार कर गई, बड़ी डिटेल रीजनिंग के साथ है। देखिए एक बात बताऊं, काजी फाइसा साहब वाला अगर जजमेंट आप पढ़े ना, वो रिपोर्टेड है PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट पेज 1, या उससे पहले आप देखो फौजी अदालतों वाला केस आया था, या उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर केस आया था। तो उसमें यह बात है कि अगर कोई भी प्रोसीडिंग्स किसी भी इदारे के हों, वो अगर वॉइड हैं, गलत हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हैं, या मेलाफाइडी इनफैक्ट यानी बदनीयती पे मबनी है, मेलाफाइडी इनफैक्ट एंड लॉ हैं, तो उसको जुडिशल रिव्यू की पावर कोर्ट्स की कभी ख़त्म नहीं होती। लिहाजा कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो हमेशा इंटैक्ट रहती हैं, कोर्ट प्रोसीडिंग्स कभी ख़त्म नहीं होती, कोर्ट की जुडिशल रिव्यू की प्रोसीडिंग उनका जो अख्तियार है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि चूँकि ये जजमेंट ऑलरेडी आ चुकी है, इसमें ये फाइनलिटी अख्तियार कर चुकी है, अब देखना सिर्फ ये था कि क्या उसकी रोशनी में जो रूलिंग डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ने दी है वो दुरुस्त है या गलत है। या तो अगर कोर्ट ये कहेगी कि वो दुरुस्त है तो वो रूलिंग अप होल्ड हो जाएगी, अगर वो कहेगी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है वो सेटिसाइड हो जाएगा। लिहाजा उनका जुडिशियल रिव्यू की जो पावर सुप्रीम कोर्ट की है ऑलरेडी वो फाइनलिटी अख्तियार कर चुकी है कासिम सूरी वाली जजमेंट की रोशनी में। सर आगे हो जाओ। आप नहीं समझते कि इस वक्त जो है वो मुल्क में एक ग्रैंड डायलॉग की जरूरत है ताकि जो है वो मुल्क को कम से कम सियासी बुहरान से निकाला जाए और फिर नतीजतन जो है वो मुआशी बुहरान से निकाला जाए। ये जो मखासमत इस वक्त चल निकली है इदारों के खिलाफ और फिर उसके साथ सियासी पार्टियों के आपस में जो खलफशार और इंतशार की कैफियत है, आप नहीं समझते कि इस वक्त जो है वो बार्स को बहुत अहम किरदार अदा करना चाहिए इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने की? आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। मैं ऑलरेडी 26 को आज से 2 दिन बाद एक सेमिनार रखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में, उसका उन्वान सिर्फ एक है, वो है कि बर्दाश्त मुआशरे की बका और अदम बर्दाश्त मुआशरे की तबाही है। और उस सिलसिले में मैंने तमाम मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ के सेक्रेटरी जनरल और कुछ साफ़ी दोस्त, कुछ हमने मुफक्किरीन को बुलाया हुआ है कि ताकि हमारा एक वाज़ेह मैसेज जाए। ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की, तमाम हमारे मुक़द्दर ताकतों को, बाज़ को, अदलिया को, इवन मैं कहता हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो जमहूरी ताकतें हैं उनको 1 पॉइंट एजेंडा पे आना चाहिए, डायलॉग करनी चाहिए और इस मुल्क की तबाही से हमें बचना चाहिए। और अगर ऐसा मुमकिन हुआ, हमारे ऊपर दोस्तों ने ट्रस्ट किया, तो हम ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि बार एसोसिएशंस के ज़रिए हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरशिप को, ये इसलिए भी हमने ये पहले फ़ेज़ के तौर पर ये परसों का प्रोग्राम रखा है ट्यूसडे को 26 को, उसमें भी हम ये बात करेंगे कि उन तमाम दोस्तों की कंसेंट के साथ
اگر یہ ڈیڈ لاک ختم نہ ہوا تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان تمام لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کریں، ان کے ساتھ ڈائلاگ کریں اور ان کو اس حل کی طرف لے کر آئیں کہ تاکہ ملک بہتری کی طرف جائے۔ بار بار مطالبہ کر رہی ہے ان کے ایم ایل اے اور سینیٹر فل کورٹ بینچ بنانے پہ۔ دیکھیں کچھ ججز پہ حملے بھی ہو چکے ہیں لاہور میں، اور کسی ایک بینچ کے رکن پہ ان کو اعتراض ہے یا سارے بینچ پہ جو کل کی سماعت۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی کہنا ہے، میں اس کو اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہہ چکا ہوں، جو کچھ بھی کہنا ہے نا ان کو کہنا چاہیے تھرو دیئر لیگل کونسل، پریس کانفرنس کے ذریعے نہیں۔ وہ ان کے وکیل موجود ہیں وہاں، وہ اپلیکیشن دیں فل کورٹ کی، یہ ڈسکریشن ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی۔ یہ چھٹیوں میں جنرلی پاسبل اس لیے نہیں ہوتا، 3 سے 4 یا 5 ججز ہوتے ہیں۔ ماضی میں اگر آپ کو میں بتاؤں صرف ایک جج بینچ چیمبر میں ہوا کرتا تھا، اگر کوئی ایمرجنسی کیس ہوتا نا تو ہم لوگ چیمبر میں جا کر ان سے سٹے کی ریکویسٹ کر سکتے تھے، لہٰذا ایک جج فیصلہ کرتا تھا۔ آج یہ جو کچھ سامنے آپ کے آ چکا ہے، اگر کسی نے کوئی بھی بیان جاری کرنا ہے تو وہ بیان نہیں ہونا چاہیے، وہ استدعا ہونے چاہیے تھرو این اپلیکیشن، اور دیٹ اپلیکیشن شوڈ بی فائلڈ بیفور دی کورٹ۔ شیخ صاحب آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی، میں جسٹ یہ جاننا چاہوں گا کہ جب کیس سماعت ہے اور ڈیٹیل سے اس کی بھی سماعت نہیں ہو پائی اور ججز صاحبان نے جس طرح زیادہ اختیارات کو محدود کیا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف اس فیصلے کے لیے جھکاؤ نظر آیا ہے؟ کیا اس طرح اگر ہوگا تو آپ جو نیکسٹ ہیئرنگ ہے اس سے پہلے اس طرح کے بیانات؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ود کنسنٹ وہ پہلے بھی وزیر اعلیٰ رہے، ود کنسنٹ، حالانکہ آئین میں کوئی ود کنسنٹ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جو ایک مہینہ انہوں نے گزارا ہے، اگر ٹرو سینس میں چلا جائے تو یہ کہا جائے گا کہ وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، لیکن ہم اس میں نہیں جانا چاہتے۔ ہم جب میٹر سب جوڈیس ہے بیفور دی کورٹ، ہم کورٹ کی پروسیڈنگز میں کوئی لفظ اور ایک بات نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ کل کورٹ نے میکسیمم ٹائم دیا ٹو دی ریسپونڈنٹ سائڈ کہ جی آپ بتائیں اگر کوئی غلطی ہے، ہماری ججمنٹ کا استعمال کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ یہ رولنگ ہے، آپ بتا دیں کہ اس میں کیا کہنا چاہیے۔ فیئر اپرچونٹی دونوں پارٹیوں کو ملنا چاہیے آرٹیکل 10A کی روشنی میں، اور 10A کی روشنی میں یہ ہے کہ دونوں پارٹی اپنا اپنا دفاع کریں، لیٹ دی فائنل ججمنٹ شوڈ کم آؤٹ، اور فائنل ججمنٹ جو بھی ہوگا اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں۔ صاحب آپ کی باتیں بڑی زبردست ہیں، تو سوال بھی اتنے زیادہ آ رہے ہیں، اس لیے میں پلیز شعیب صاحب یہ فرمائیے کہ جو میں نے پہلے ایک بات پوچھی آپ سے اور آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، نہیں آپ بتائیں، یہ بتائیے کہ کیا یہ ان 3 ججز آپ کے 4 سوال تھے اس لیے میں شاید ایک بھول گیا ہوں گا۔ وہ عرض یہ ہے کہ یہ جو ججز پہ اعتراض آ رہا ہے کہ جو سینئر ججز ہیں جسٹس منصور ہو گئے اور دیگر جو ججز ہیں ان کو بینچ میں نہیں رکھا جاتا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل کیسز چاہے وہ مرکز میں ہو یا چاہے وہ صوبے میں ہو، ایک ہی طرح کا جو بینچ ہے اور ایک ہی طرح کے بینچ ہے، کیا اس پر اعتراض سوال نہیں بنتا کہ جو چیف جسٹس معزز چیف جسٹس ہیں وہ اپنے ذہن کے لوگوں کو ہی اپنے بینچ میں رکھتے ہیں؟ ایک یہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں آپ کھل کر جواب دیں گے۔ دوسرا، آج آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی اور آپ نے کہا کہ بالکل اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اور آپ نے کہا کہ آئین کے خلاف جو بھی بات کرے گا ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ یہ فرمائیے کہ آئین میں کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ منحرف رکن وہ ووٹ نہیں دے سکتا، اور اس کے بارے میں جو صدارتی ریفرنس میں سپریم کورٹ نے لکھا اس کے اوپر آپ کی پریس کانفرنس نہیں آئی؟ کیا یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں تھی؟ پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ یہ آئین نے اور سپریم کورٹ رولز نے، پریکٹس نے یہ دیا ہے اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کو، اور آپ دیکھ لیں گے اب مثلا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب ہیں، چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے پاس یہ ایک روایت ہے، ایک پریکٹس ہے کہ جب بھی پبلک امپورٹنس کا یا موسٹ امپورٹنٹ کانسٹیٹیوشنل ایشو آتا ہے تو ہمیشہ چیف جسٹس آف پاکستان اس بینچ کی سربراہی کیا کرتے ہیں، اور یا جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنگل بینچ بنتا ہے تو اطہر من اللہ صاحب اس کی سربراہی کرتے ہیں، اور اگر سپریم کورٹ میں بنتا ہے تو جو چیف جسٹس سٹنگ چیف جسٹس ہوا کرتا ہے، آپ اس کو زیادہ ماضی میں بھی نہ جاؤ، آپ جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب سے لے کر آج تک کے چیف جسٹسز کی وہ آپ ایک کنونشن یا پریکٹس دیکھ لو، ہمیشہ چیف جسٹس آف پاکستان کی یہ ڈسکریشن ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن، انڈر دی رولز اینڈ دی انڈر دی لا، کہ وہ بینچ تشکیل دیتے ہیں، اور جنرلی اس طرح کا جو معاملہ ہوتا ہے تو چیف جسٹس جو کنسرنڈ ہائی کورٹ کا ہو یا سپریم کورٹ کا ہو تو وہ بینچ تشکیل دیا کرتے ہیں۔ تیسری بات
दूसरी बात जो आपने 63A के हवाले से की है, देखें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फाइनल जजमेंट दे दी है। वो फाइनल जजमेंट क्या है? वो 63A के ऊपर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस किया था और उस रेफरेंस के साथ उन्होंने अपनी पावर्स अंडर आर्टिकल 184(3) भी एक्सरसाइज की हैं। उन्होंने उसकी जो रीजनिंग दी है वो आप पढ़ लें। कोर्ट का एक लार्जर बेंच का एक फैसला है, उस फैसले के ऊपर आपका मेरा इख्तलाफ हो सकता है, बट दैट इज द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। कोर्ट ने जो, अब आप एक रीजनिंग जहन में रखें, मसलन ये बात तो तय है कि जो भी कोई है पार्लियामेंट का मेंबर वो डिफेक्शन नहीं कर सकता अपनी पार्टी के फैसले के खिलाफ, और वो डी सीट भी हो जाएगा। अब उसका वोट गिना जा सकता है या नहीं गिना जा सकता, दैट इज साइलेंट। उसको कोर्ट ने आइन की तशरीह इंटरप्रेट कर दिया है कोर्ट ने, और कोर्ट की जाने वाली तशरीह के नतीजे में दैट हैज अटेन्ड फाइनलिटी, और वो जजमेंट के नतीजे में 20 आपके MPA या 25 MPA वो डिस्क्वालीफाई हो गए, नया इलेक्शन हो गया, लोगों ने अपने वोट दे दिए हैं। अब आज उस वोटों के ऊपर आप बात करो, आप उससे आगे चलो। क्या आप ये चाहते हैं कि एक बंदा जब किसी को गोली मारे तो वो तो जुर्म बन जाएगा, अगर वो ये कहे कि मैं गोली मारने लगा हूं और उसको रोक दिया जाए आप नहीं मार सकते, तो आप कहते हो ये गलत है। इसलिए कि आप खुद कहते हो कि लोटाक्रेसी नहीं होना चाहिए, हार्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, वो लोग डी सीट हो जाएंगे जब वो ये करेंगे। आप कहते हो नहीं, पहले वो जुर्म मुकम्मल कर लें, उस जुर्म का कोई बेनिफिशरी बन जाए और उसके बाद उसको रोका जाए कि नहीं जी अब आपको सजा मिलेगी क्योंकि आपने ये जुर्म किया। साहब ये बता दें, अक्सर हम खबर रिपोर्ट करते हैं कि डकैती की नीयत से बैठे डाकू जो है वो गिरफ्तार हो गए, तो आइंदा के बाद जुर्म सरजद होने की जो बात हो रही है, ऐसे लोगों को फिर आइन के मुताबिक नहीं पकड़ा जा सकता। क्या आप कहते हैं जी कि उनसे असला भी बरामद हो जाता है? जिस तरह उन्होंने कहा राजा रियाज और बाकियों ने कि हम नून लीग की अगली टिकट लेंगे, सिंध हाउस में बैठे, उनके ऊपर तो ये इख्तियार नहीं कि उन्होंने जुर्म नहीं किया, आम बंदे को पुलिस पकड़ लेती है ये डकैती की नीयत से, चोरी की नीयत से या कत्ल की नीयत से ये बैठे हुए थे, इसके ऊपर क्या कहें? देखिए ना, जो तो हुआ ना प्रोविंशियल असम्बली में पंजाब में, वहाँ तो उन्होंने वोट भी दे दिया था जिसकी नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। यहाँ उन्होंने ये कहा कि जनाब अभी ये मैटर सब जुडिस है इसलिए ज़्यादा तफसीलों में नहीं जा सकता। यहाँ सिंध हाउस में बैठ के उन्होंने ये वाज़े तौर पर कमिटमेंट की है और माना है कि जी मैं, हाँ मुझे PMLN की टिकट मिलेगी, बाकी हम नहीं जाना चाहते, पैसे चले नहीं चले अल्लाह का उनका मामला है। लेकिन ये एक काइंड ऑफ कंसिडरेशन है, हाँ वो इन दी शेप ऑफ मनी दें, इन दी शेप ऑफ कंसिडरेशन दें, और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि मैं नहीं हूँ PTI के साथ और मैं वोट भी नहीं दूंगा उनको। लेकिन चूंकि वो ये कहते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपना इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया था इसलिए इन्होंने उनको वोट नहीं दिया, फॉर दैट पर्पज़ अभी वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुए। लिहाजा मैं उसमें मजीद तफसील में नहीं जाना चाहता, ये इदारों के पास है ये मैटर। लेट द इलेक्शन कमीशन एंड द सुप्रीम कोर्ट शुड डिसाइड दिस इशू। थैंक यू।